یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے، اسٹیبلشمنٹ ریلیف دے۔ بانی پی ٹی آئی اندر سے کہہ رہا ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا نشہ، ان کی گود میں پرورش پائی، وہ گود بار بار یاد آتی ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ نہ شجاع رہا، نہ باجوہ رہا، نہ فیض رہا۔ پی ٹی آئی والے اس وقت این آر او مانگ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کو ریلیف دے۔ بانی پی ٹی آئی جیل سے روزانہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں، یہ بھول جاتے ہیں کہ شجاع رہا، فیض رہا، نہ باجوہ رہا، یہ نیا نظام ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا جب تک 9 مئی زندہ ہے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جو پارٹی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں چاہتی وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرے گی۔ یہ لوگ پہلے گھر میں طے کر لیں مذاکرات کس سے کرنے ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تنازعہ نہیں، یہ جس سے مذاکرات چاہتے ہیں کر لیں۔ کیا محمود اچکزئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے؟ وزیر دفاع کا اپوزیشن اتحاد کے سربراہ سے سوال۔ اسٹیبلشمنٹ سمیت سب سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا آئین کی بالادستی کے لیے ہم سے بات کریں۔ محمود خان اچکزئی کا وزیر دفاع کو جواب، کہا ملک کے لیے سب مل کر بیٹھیں، کوئی کسی کی گود میں نہیں پلا، ایک دوسرے کو تانے نہ دیں، مل کر بیٹھیں اور حل نکالیں۔ نواز شریف کا بیان آیا کہ سب ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ میاں صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پیچھے سے چھریاں مارتے ہیں۔ مذاکرات ہونے چاہیے، بدبخت حالات سے ملک کو نکالیں۔ اسد قیصر اور خواجہ آصف کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا 80 سال عمر ہے اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ٹوٹل ججز کی تعداد ہم نے رکھی ہے سر 17، میں نے تو صرف 6 ججز کی بڑھانے کی استدعا کی ہے۔ میرے نزدیک سر 6 نہیں ہے 16 جج بڑھنے چاہیے۔ اس بل کو پاس کیا جائے بجائے اس کو کوئی اسپیسیفک سمجھتے ہوئے۔ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھا دی جائے، حکومت نے ججوں کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل ایوان میں بالا میں پیش کر دیا۔ سینیٹر عبدالقادر نے کہا آئینی کیسز بہت زیادہ سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں، لارجر بینچ بننے سے اربوں ٹیکسز والے مسائل دب جاتے ہیں، ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہیں، ججز کی تعداد کم ہے، آبادی اور مقدمات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ بل منظور کیا جائے، اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج، گرما گرم بحث۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہر چیز کو سیاسی نظر سے نہ دیکھیں، ہر بل کو پڑھے بغیر منع کر دینا سمجھ سے باہر ہے، پتہ نہیں اس بل سے کیا قیامت آ جائے گی۔ چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ دو ججز بڑھانے کو ہم تیار ہیں، آپ 7 کو 2 کر دیں۔ کو کرنے کے لیے جو تعداد چاہیے وہ تعداد کی 7 کی تعداد ہے۔ تو اس لیے یہ اس قسم کے حربے، اس قسم کی ایک سینٹ کے ایسی فورم کو استعمال کرنا، جوڈیشل کو کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں نے آج ایکسپوز کر دیا ہے۔ 7 ججز کی تعداد بڑھانے کا مطلب جوڈیشل کو کی طرف لے جانا ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے دیکھنا ہوگا 7 کا نمبر کہاں سے آ گیا۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہم 7 کے بجائے 2 جج بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ قادر صاحب استعمال ہو رہے ہیں، اچانک ججز کی تعداد کو بڑھانے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ حکومت جوڈیشل سسٹم میں اصلاحات لائے، ہم ساتھ دیں گے۔ سیف اللہ ابڑو بولے پی ٹی آئی کو مخصوص سیٹیں ملنی تھیں، اس لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ آپ پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو عزت دیں، پہلے مخصوص نشستوں والے فیصلے پر تو عمل درآمد کرا لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آئین میں ترمیم اور عدلیہ سے متعلق کسی بھی قانون سازی کی مخالفت کریں گے، ہمارا کوئی رکن اسمبلی ایسی قانون سازی پر ووٹ نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، اگر مل جاتے ہیں تو پھر کرنا چاہیے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب بڑے آنریبل جج ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس طرح کی کوئی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ اگر ایج میں اضافے کی بات ہے تو اگر ساری دنیا کا کریں تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک اور بات ہے۔ مشترکہ اجلاس میں آئین کی امینڈمنٹ پیش نہیں ہو سکتی۔
ہمارے پاس چیف جسٹس کی مدت میں توسیع اور آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے نہیں۔ چیف جسٹس نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے توسیع نہ لینے کی بات کی۔ انہوں نے کہا اگر سب کی عمر کی حد بڑھا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد 9 مئی پر فیض حمید اور بانی PTI کے رابطوں کے واٹس ایپ میسیجز موجود ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں کے درمیان بات کرانے والے بھی بولے۔ نواز شریف سے قمر باجوہ کے سسر اعجاز امجد کی لندن میں ملاقات نہیں ہوئی۔ مذاکرات سے متعلق سوال پر کہا مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں چیف جسٹس پاکستان توسیع کے خواہش مند نہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کسی قسم کی توسیع میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس سے متعلق بار بار بات کرنا غیر مناسب ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات نہیں ہے، ان سے انگیجمنٹ کی بات ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں، ان کو بھی یہ احساس ہو پاکستان تحریک انصاف اپنی فوج کے خلاف نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، میاں صاحب بڑی دیر کر دی، مہربان آتے آتے۔ آپ تو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اب کس چیز کو عزت دی؟ کیا مانگے تانگے کی حکومت بنا کر آپ کو عزت مل گئی؟ رہنما PTI علی محمد خان کا لیگی قیادت پر طنز، کہا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں انگیجمنٹ کی بات کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف فوج کے خلاف نہیں۔ PDM حکومت، کاکڑ صاحب اور پھر شہباز شریف کو لانے سے کیا معیشت بہتر ہو گئی؟ شوکت یوسف زئی نے کہا مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی PTI نے ملکی حالات کو دیکھ کر مقتدر حلقوں سے مذاکرات کی بات کی۔ اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے، جو مجرم ہے اسے سزا دیں۔ دوسرے ٹیسٹ میں بھی پاکستانی بیٹرز کا فلاپ شو، بادل پاکستان ٹیم کی مدد کو آ گئے۔ چوتھے روز کا کھیل وقت سے پہلے ختم، دوسری اننگز میں قومی ٹیم 172 رنز پر ڈھیر، سلمان علی آغا 47 اور رضوان 43 رنز بنا کر نمایاں۔ بابر اعظم 11، شان مسعود 28، سائم ایوب 20، سعود شکیل 2 اور عبداللہ شفیق کوئی رن نہ بنا سکے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے حسن محمود نے 5، ناہید رانا نے 4 شکار کیے۔ ہوم گراؤنڈ پر پاکستانی بیٹرز کھیلنا ہی بھول گئے۔ کپتان شان مسعود غیر ذمہ دارانہ شاٹ کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ بابر اعظم نے سیریز کی 4 اننگز میں صرف 64 رنز بنائے۔ سعود شکیل آؤٹ آف آرڈر ہو گئے۔ پہلے ٹیسٹ میں سینچری، اگلی 3 اننگز میں فلاپ۔ رضوان دونوں اننگز میں سیٹ ہو کر آؤٹ ہوئے۔ بنگلہ دیش کو 185 رنز کا ہدف ملا۔ مہمان ٹیم نے 7 اوورز میں بغیر کسی نقصان کے 42 رنز بنا لیے۔ بارش پاکستانی ٹیم کی مدد کو آ گئی۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق اگست 2024 میں مہنگائی 9.64% پر آ گئی۔ اگست میں مہنگائی 34 ماہ کی کم ترین سطح پر رہی۔ وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا حکومتی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ مہنگائی کی کم ترین شرح کا سہرا معاشی ٹیم کی محنت کو جاتا ہے۔ ستمبر میں مزید افراط زر کمی کی پیشگوئی قوم کے لیے خوشخبری سے کم نہیں۔ 2018 میں بھی افراط زر کی شرح کو سنگل ڈیجٹ پر چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ معیشت مستحکم ہوئی بلکہ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، ہم اب قرضے لے رہے ہیں صرف قرضے واپس کرنے کے لیے، اور ہمیں کوئی قرضہ دے نہیں رہا ہے، میں بھی قرضہ نہیں دے رہا۔ ہم اثاثے بیچنا چاہتے ہیں، کوئی ہمارے اثاثے خریدنا نہیں چاہتا۔ غیر ملکی کمپنیاں بند کر کے یہاں سے جا رہی ہے۔ استعفیٰ واپس نہیں لے رہا، کمیٹی میں نہیں جاؤں گا، مجھ سے مدد مانگی جائے گی تو مدد کروں گا۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر کیسر بنگالی کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو چکا، کوئی قرض نہیں دے رہا، غیر ملکی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ ہم ادارے بیچنا چاہتے ہیں لیکن کوئی خرید نہیں رہا، معیشت تباہ ہو رہی ہے اور اسلام آباد میں کوئی پریشان نہیں ہے۔ صنعتوں کو بچانے کے لیے ٹیکس اور شرح سود میں کمی کرنا ہوگی۔ کارساز حادثہ کیس میں عدالت کا آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے چالان پیش کرنے کا حکم۔
منشیات کے نئے مقدمے میں ملزمہ نتاشا کے پروڈکشن آرڈر جاری، نتاشا کی بذریعہ ویڈیو لنک حاضری لگوائی گئی۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمہ کے برطانوی ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق کے لیے ایمبیسی سے رابطہ کیا ہے، چالان کے لیے 15 دن کی مہلت دی جائے۔ عدالت نے پوچھا حادثے میں کن کن املاک کو نقصان ہوا، زخمیوں کے بارے میں بتائیں، کیا صورتحال ہے۔ سماعت 5 ستمبر تک ملتوی۔ پولیس نے نتاشا کے خلاف مقدمے میں موٹر وہیکل کی دفعہ 100 شامل کر دی ہے۔ یہ دفعہ نشے کے دوران ڈرائیونگ کرنے پر لگتی ہے۔ ملزمہ نتاشا کی میڈیکل رپورٹ میں آئس نشے کے شواہد ملے تھے۔ جہاں پہ ہمیں پتہ اطلاع ملی کہ یہاں منشیات استعمال ہو رہی ہے وہاں ہم ریڈ کریں، چاہے وہ کوئی بااثر شخص ہو۔ اتنا بڑا چیلنج ہے، خدا نہ خواستہ آج اسمبلی میں کوئی اس وقت کرسٹل یا آئس کا یوزر یہاں پہ اگر آ جائے تو وہ زومبی بن کے سب کو یہاں پہ مار سکتا ہے، کیونکہ اس کے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ کرسٹل یا آئس کا نشہ کر کے کوئی آ جائے تو زومبی کی طرح مارے گا۔ منشیات کا استعمال کر کے ڈکیتی کرنے والا گولی بھی مار سکتا ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس کا وقت آ چکا۔ نشہ آور چیزوں کی دستیابی پر وفاقی حکومت بھی نوٹس لے۔ دہشت گردی سے بھی بڑا ناسور منشیات کا ہے۔ دہشت گرد حملے سال میں 4 سے 5 بار ہوتے ہیں، منشیات کا حملہ روز ہوتا ہے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات۔ سرفراز بگٹی کی صوبائی حکومت کی کارکردگی پر بلاول بھٹو کو بریفنگ۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر، سیلابی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ ملک میں 2023 میں دہشت گردی کے واقعات میں 930 افراد جاں بحق ہوئے۔ وزارت داخلہ نے تحریری جواب اسمبلی میں جمع کرا دیا۔ خیبر پختونخوا میں 580 افراد شہید ہوئے، جن میں 402 سیکیورٹی اہلکار تھے۔ بلوچستان میں 148 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 315 افراد شہید ہوئے۔ سندھ میں 8 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 14 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ پنجاب میں 2023 میں 11 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 12 افراد شہید ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم جمیل الزما کے کوارڈینیٹر ممتاز علی شاہ کراچی سے گرفتار۔ ظفر شاہ کہتے ہیں نہیں معلوم بھائی کو کہاں رکھا گیا ہے۔ ممتاز علی شاہ نے وزیر داخلہ سندھ کے خلاف پوسٹ شیئر کی تھی۔ مخدوم جمیل الزما نے سندھ حکومت پر کڑی تنقید کی تھی۔ کراچی میں ایک وقت میں 50 ملی میٹر بارش بھی نہیں ہوئی اور شہر کی گلیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ معمولی سی بارش میں بلدیاتی نظام فارغ ہو گیا۔ مرتضی وہاب کو پورے کراچی کا میئر سمجھتے تھے، لیکن وہ صرف شارع فیصل کے میئر بنے ہوئے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں لگتا ہے مرتضی وہاب کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ ان کی باہمی چپقلش کے باعث شہر متاثر ہو رہا ہے۔ ابھی مرتضی وہاب کو اختیارات دے دیں، جب ایم کیو ایم کا میئر آئے تو واپس لے لینا۔ شہر کی بربادی کی جتنی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے، اس سے زیادہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ہے۔ لولا لنگڑا نظام بے نقاب کیا جا رہا تھا تو جماعت اسلامی نے سودا کیا۔ جیسے ہی بارشوں کا سلسلہ رکے گا، پہلے مرحلے میں جو مین شاہراہیں ہیں شہر کی ان کو ریپیئر کیا جائے گا تاکہ وہ موٹریبل ہو جائیں۔ پھر دوسرے مرحلے میں سیکنڈری سڑکیں ہیں، ٹاؤنز کے درمیان ہیں، ٹاؤنز کی سڑکیں ہیں، ان کو ٹھیک کیا جائے گا۔ پھر آگے جا کر ہم کوشش کریں گے کہ گلی محلوں میں جو سڑکیں متاثر ہوئی ہیں ان کو بھی ٹھیک کر لیں۔ جیسے ہی بارش رکے گی پہلے مرحلے میں اہم شاہراہوں کو ٹھیک کیا جائے گا، دوسرے مرحلے میں گلی محلوں کی مرمت کی جائے گی۔ سعید غنی کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا جو سڑکیں حال ہی میں بنی ان کی تباہی پر ذمہ دار کو پکڑیں گے۔ کراچی پورٹ ٹرمینل سے جام صادق پل تک ایکسپریس وے بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ایکسپریس وے جام صادق پل کے قریب ملیر ایکسپریس وے سے منسلک ہوگی۔ سڑک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سندھ حکومت اپنے وسائل سے بنائے گی۔ محکمہ بلدیات کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کے ساتھ مل کر منصوبے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ ٹھٹھا کے نواحی علاقے میرپور ساکروں میں کچی سڑک پر کیچڑ میں ایمبولنس پھنسنے سے 2 حاملہ خواتین دم توڑ گئیں۔ میرپور ساکروں کی حدود میں کچے کے راستے بند ہیں۔ ٹنڈو محمد خان کے نواحی علاقوں میں بارش کے پانی میں ڈوب کر 3 بچے جاں بحق ہوئے۔
कराची साइट एरिया बवानी चाली के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 अफराद जाँ बहक, 5 खवातीन समेत 9 जख्मी हो गए। मफरूर बस ड्राइवर को पुलिस ने औरंगी टाउन से पकड़ लिया। कायदाबाद मुर्गी खाना पुल के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। अवारी टार के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाँ बहक। कोहिस्तान में बस पर पहाड़ी तोदा गिरने से 3 अफराद चल बसे। कालाबाग के नवाही इलाके में ट्रेलर की गाड़ी को टक्कर, 3 अफराद जान से गए। जब तक इदारे अपनी नाकामी तस्लीम नहीं करेंगे तब तक बेहतरी नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया मगर IPPs को सब माफ है। नून लीग, PP और PTI ने IPPs को हम पर मुसल्लत किया। हुकूमत से कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म करें तो जवाब मिला नहीं कर सकते। IMF मना करता है। IMF IPPs को टैक्स इस्तिस्ना पर एतराज नहीं करता। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। नए तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत 6 सितंबर को होगी। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा, तोशाखाना का नया रेफरेंस पहले रेफरेंस जैसा ही है। एक तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट 19 सितंबर को समाअत करेगा। हाई कोर्ट ने पैमरा, PTA, DG FIA को नोटिस जारी कर रखा है। अदालत ने 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। महकमा दाखिला पंजाब का साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को शोकॉज नोटिस जारी। इजहार वजू का नोटिस 29 फरवरी को कैदियों की लड़ाई पर जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कैदी ने ईंट के वार से एक कैदी को हलाक जबकि दीगर कैदियों को जख्मी किया। इंक्वायरी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की गफलत और लापरवाही साबित हुई। 5 जहनी बीमार कैदियों को एक जगह रखकर जेल कवानीन के खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने अमरीकी वकील को डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए व्हाइट हाउस के नाम अपील 1 हफ्ते में पाकिस्तान से शेयर करने की हिदायत कर दी। आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, तारीख में लिखने दें कि एक अमरीकी वकील ने आफिया सिद्दीकी का केस मुफ्तड़ा और हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी अदालत में कहीं न थी। समझ नहीं आ रही हुकूमत को खौफ क्या है। हुकूमती ऑफिशियल्स में से कोई ऐसा नहीं जो कहे हम स्मिथ के साथ खड़े हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, डॉक्टर आफिया वापस आए तो आप सब मिलकर मुआफी मांगना। समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। मियांवाली पुलिस ने चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 खारजी दहशतगर्दों ने रॉकेटों और दस्ती बमों से हमला किया। जवानों की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गए। दहशतगर्दों के हमले में पुलिस का एक जवान बाजू पर गोली लगने से जख्मी हुआ। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। कहा, तारीकी में हमला करने वाले खारजी दहशतगर्दों को दंदान शिकस्त जवाब दिया गया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज। PTA का कहना है 16 अगस्त से अब तक 69,000 से जायद गैर कानूनी सिम्स बंद की गईं। 2017 से पहले के जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर सिम की बंदिश शुरू की गई है। फौत होने वाले अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को भी बंद किया जाएगा। गैर कानूनी सिम्स दहशतगर्दी, मालियाती फ्रॉड और दीगर सरगर्मियों में इस्तेमाल की जाती हैं। लाहौर में पुरानी दुश्मनी ने एक और जान ले ली। FC अंडरपास के करीब फायरिंग से तैफी भट्ट का बहनोई जावेद भट्ट जाँ बहक, अहलिया जख्मी हुई। अमीर बालाज के कत्ल का मुकदमा तैफी भट्ट के खिलाफ दर्ज हुआ था। मुजफ्फरगढ़ में घरेलू झगड़े पर मुलजिम ने 2 खवातीन और बच्ची पर तेजाब फेंक दिया। खवातीन का 40% हिस्सा। 6 यरगमालियों की लाशें इसराइल पहुंचने पर कोहराम। पूरा इसराइल सड़कों पर निकल आया। जंगबंदी का मुतालबा। तल अवीव समेत इसराइल भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी। यरगमालियों के अहले खाना, अपोजिशन लीडर और लेबर यूनियन की अपील पर हड़ताल।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی رہائش گاہ کے باہر بھی احتجاج۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے پر فضائی حملے بھی شروع کر دیے۔ غرب اردن اور غزہ میں مزید 48 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 40,786 ہو گئی۔ غزہ میں اقوام متحدہ کی انسداد پولیو مہم کے دوران اسرائیلی فوج نے وقفہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اسکول کے بچے نے برطانوی وزیر اعظم سے مریخ پر جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کیئر سٹارمر بولے ہمیں پوسٹ کارڈ لازمی بھیجنا۔ برطانیہ میں تعلیمی سال کے آغاز پر وزیر اعظم کینٹ کاؤنٹی میں پرائمری اسکول پہنچ گئے۔ بچوں کے دلچسپ سوالات، کیا آپ وزیر اعظم ہیں؟ کس سابق وزیر اعظم نے آپ کو متاثر کیا؟ کیئر سٹارمر نے لیبر پارٹی کے سابق وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی اور ہیرالڈ ولسن اور ٹونی بلیئر کے نام لیے۔ بولے آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اسکواش میں پاکستانی کھلاڑی کا کارنامہ، احسن ایاز نے کولی ویل اوپن کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں روایتی حریف بھارت کے یش بھرگاوا کو شکست دی۔ احسن نے 1 کے مقابلے 3 گیم سے فتح سمیٹی۔ احسن ایاز کا یہ رواں برس چوتھا ٹائٹل ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، FWO کیمپ آفس میں اجلاس کی صدارت کی۔ محسن نقوی کی اپ گریڈیشن کے کاموں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، کہا چیمپئنز ٹرافی سے قبل کام مکمل کرنا ہے۔